السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتان شہر کو 11ویں اور 12ویں صدی کے دور میں اولیاء کی سرزمین کا خطاب ملا، جہاں اس دور کے کئی اولیاء کے مزارات ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے مشہور و معروف روحانی پیشوا حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ 9 رمضان المبارک 649 ہجری بمطابق 1251 عیسوی جمعے کے دن ملتان میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی خوشی میں آپ کے دادا جان شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان کے غرباء اور مساکین کے دامن زر و جواہر سے بھر دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی رکن الدین رکھا گیا۔ اب کے ادب و آداب سے متاثر ہو کر حضرت خواجہ شمس الدین سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو رکن الدین والعالم کا لقب دیا۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ رکن عالم کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی، وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت، والد ماجد حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کا زہد و تقویٰ، اور والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی شب بیداریوں کے حسین مناظر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ طہارت اور پاکیزگی کا خاص خیال فرماتی تھی۔ اسی لیے دودھ پلاتے وقت بھی تلاوت قرآن پاک فرماتی رہتی۔ اگر اس دوران اذان ہوتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ پینا چھوڑ دیتے اور غور سے اذان سنتے۔ والدہ ماجدہ نے گھر میں سب خادماؤں کو حکم دے رکھا تھا کہ بچے کو سوائے اسم جلالت اللہ کے کسی اور لفظ کی تلقین نہ کرے اور نہ ہی ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا لفظ بولیں۔ اسی احتیاط کا نتیجہ نکلا کہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے جو پہلا لفظ نکالا وہ اسم جلالت اللہ ہی تھا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دستار مبارک پگڑی اتار کر چارپائی پر رکھی ہوئی تھی۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عمر اس وقت صرف 4 سال تھی، نے دادا جان کی دستار مبارک اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو کیونکہ یہ اس کا حقدار ہے، میں نے یہ دستار اسے عطا کر دی۔ چنانچہ یہ دستار مبارک اسی طرح بندی ہوئی صندوق میں محفوظ کر دی گئی۔ جب حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین ہوئے تو یہی دستار مبارک سر پر سجائی گئی اور وہ خرقہ زیب تن فرمایا جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان حضرت شیخ بہاؤالدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علوم ظاہری کی تعلیم اپنے والد محترم شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی اور روحانی فیض اپنے دادا حضور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیے۔ آپ کا معمول تھا کہ قرآن شریف کا پاؤ پارا 3 مرتبہ پڑھتے تو آپ کو زبانی یاد ہو جاتا۔ حفظ قرآن کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا اور صرف 16 سال کی عمر میں تمام مرجع علوم سے فراغت حاصل فرمائی اور تفسیر و حدیث، فقہ و بیان، ادب و شعر اور ریاضی و منطق وغیرہ میں کمال پیدا کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر سے نماز اور روزے کے پابند تھے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، نماز تہجد، اشراق و چاشت اور نوافل کے پابند تھے۔ رمضان المبارک کے علاوہ عاشورہ محرم میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ ذکر خفی و جلی و مراقبہ و محاسبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں سے تھے۔ ریاضت، عبادت اور مجاہدہ میں مشغول رہتے تھے۔ کمالات سوری و مغوی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 25 سال کی عمر سے حاصل تھے۔ غرض و عبادت، ریاضت، زہد و تقویٰ، تفرید و عفو و وفا، جود سخا، نصیحت و شفقت، الفت و مروت، بردباری، کثر نفی اور اخلاق میں بے نظیر تھے۔ خوراک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کم تھی لیکن کھانا اچھا کھاتے تھے۔ جو حاجت مند آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فضلہ اور درویشوں کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کی بہت عزت اور خاطر مدارات کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا کر نہیں رکھتے تھے۔ 36 سال کی عمر میں جب اپنے والد بزرگوار کی مسند پر جلوہ افروز ہوئے تو ہر گوشہ سے لوگ خدمت میں حاضر ہو کر فیضیاب ہوئے۔ جو بھی سائل آتا حاجت روائی ضرور فرماتے۔ مجلس میں جس شخص
کہ دل میں کوئی بات آتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے کشف حاصل ہو جاتا اور اس کی دلجوئی فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عوام کے علاوہ بادشاہوں سے بھی تعلقات تھے اور امرا میں بھی آپ کے معتقد اور غلام تھے۔ سلطان علاء الدین خلجی، سلطان قطب الدین خلجی، سلطان غیاث الدین تغلق، سلطان محمد تغلق آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت تھی اور خواجہ نظام الدین اولیاء بھی آپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ وفات سے 3 ماہ پہلے لوگوں سے ملنا جلنا اور بولنا بالکل ترک کر دیا، صرف نماز کے لیے حجرہ سے باہر آتے تھے۔ 735 ہجری رجب کی 6 تاریخ بروز جمعرات نماز مغرب کے بعد اوابین پڑھ رہے تھے کہ سجدے کی حالت میں جان جانا آفرین سپر کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 84 سال کی عمر پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ تاریخی اور تعمیری خصوصیات کے باعث بجا طور پر ملتان کی قدیم عظمت کا نشان کہا جاتا ہے۔ یہ گنبد کے اعتبار سے ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا گنبد ہے۔ یہ عظیم الشان عمارت اسلامی تعمیر کا حسین امتزاج ہے اور اپنی خوبصورتی کے باعث زائرین کی نگاہ خیرہ کر دیتی ہے۔